اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 42 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 43 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لے کر آئے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تقربوا لا نہیں تقربوا تم نزدیک جاؤ، قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم واؤ یہاں حالیہ ہے، حال یہ ہے کہ انتم تم سکارا نشے کی حالت میں، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا تم سمجھنے لگو، ما تقولون ما جو تقولون تم کہتے ہو، ولا جنوباً و اور لا نہیں جنوباً غسل کی حاجت میں، جنبی حالت میں، الا عابر السبیل الا سوائے عابری حالت، سبیل راستے کی حالت یعنی حالت سفر میں، سفر کی حالت میں، حتیٰ تغتسلوا حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا تم غسل کر لو، وان کنتم و اور ان اگر کن ہو تم ہو مرضی بیمار، او علی سفرن او یا علی پر سفرن سفر یا پھر سفر میں ہو، او جا احدن او یا جا آئے احدن ایک، منکم من سے تم میں سے کوئی ایک، من الغائط من سے غائط جائے ضرور، بیت الخلاء واش روم، او لامستم او یا لامستم تم پاس گئے، تم نے چھوا، النساء عورتوں کو، فلم تجدو پس لم نہیں تجدو تم نے نہ پایا، فلم تجدو پس تم نہیں پاؤ، تم نے نہیں پایا، ما ان پانی، فتیمموا پس تیمموا تم تیمم کرو، سعیدن مٹی، طیباً پاک مٹی سے، فمسحوا پس امسحوا مسح کر لو، بوجوہکم بے سے وجوہ چہرے، اپنے چہروں سے، اپنے چہروں کا، وایدیکم و اور ایدی ہاتھکم اپنے اور اپنے ہاتھوں کا، ان بے شک اللہ کان ہے عفوا غفورا عفو معاف کرنے والا، غفورا بخشنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو سمجھنے لگو، ولا جنوباً اور نہ ہی جنبی حالت میں، الا عابر السبیل سوائے حالت سفر میں، حتیٰ تغتسلوا وان کنتم یہاں تک کہ تم غسل کرو، وان کنتم مرضی اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر یا پھر سفر میں ہو، او جا احد منکم من الغائط اور یا پھر تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، او لامستم النساء یا پھر تم عورتوں کے پاس گئے ہو، تم نے عورتوں سے جماع کیا ہے، فلم تجدوا ماء پس تم میں پانی نہیں ملا، تم نے پانی نہیں پایا، فتیمموا سعیداً طیباً پس تیمم کر لو پاک مٹی سے، فمسحوا بوجوہکم پس مسح کرو اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھو، اور اگر تم بیمار ہو، سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہے، یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں پر مسح کر کے تیمم کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے ایماندار بندوں کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ، کیونکہ اس وقت نمازی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور ساتھ ہی محل نماز یعنی مسجد میں آنے سے بھی روکا جا رہا ہے، اور ساتھ جنبی شخص جسے نہانے کی حاجت ہو محل نماز یعنی مسجد میں آنے سے روکا جا رہا ہے۔ ہاں، ایسا شخص کسی کام کی وجہ سے مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جائے تو جائز ہے۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے کا حکم شراب کی حرمت سے پہلے تھا۔ ہم سورہ بقرہ کے اندر یسألونک عن الخمر والمیسر والی آیت میں پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پر بھی بتایا تھا کہ پہلا حکم جو سے شراب سے بچنے کا تھا وہاں پر ہے۔ دوسرا حکم یہاں پر یہ سورہ نساء میں یہ والی آیت ہے، اور قطعی طور پر جو شراب سے منع کیا گیا، شراب کی حرمت کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، وہ ہے سورہ مائدہ کے اندر، انشاءاللہ وہاں پر ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ والی جب سورہ بقرہ کی آیت بیان ہوئی تو حضرت عمر کے سامنے تلاوت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو آپ نے حضرت عمر نے دعا مانگی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں اور صاف صاف بیان نازل فرما۔ پھر نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے کی یہ والی آیت اتری، سورہ بقرہ کے بعد یہ والی آیت اتری۔ اس کو بھی سن کر پھر حضرت فاروق نے یہی دعا کی۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکنے والے ہو، یہاں تک نازل ہوئی، جس میں شراب سے بچنے کا حکم صاف موجود ہے۔ اسے سن کر فاروق اعظم نے فرمایا ہم باز آئے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکنے والے ہو، کیا تم باز آنے والے ہو، تو فرمایا باز آئی۔ یہ قطعی سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 91 جو ہے وہ 90 اور 91 یہ قطعی طور پر شراب کی حرمت کے بارے میں تھے، اور یہاں پر جو ہے وہ نماز کی حالت، نماز میں آنے سے منع کیا گیا ہے نشے کی حالت میں، کہ نشے کے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت ہوئی ہے۔ اس میں اس وقت یہ دستور تھا کہ جب نماز کھڑی ہوتی تو ایک شخص آواز لگاتا کہ کوئی نشے والا نماز کے قریب نہ آئے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میرے بارے میں 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ایک انصاری نے بہت سے لوگوں کی دعوت کی، ہم سب نے خوب کھایا پیا، شرابیں پی، مخمور ہو گئے، پھر آپس میں فخر جتانے لگے۔ ایک شخص نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھا کر حضرت سعد کو ماری، جس سے ناک پر زخم آیا اور اس کا نشان باقی رہ گیا۔ اس وقت تک شراب کو اسلام نے حرام نہیں کیا تھا، بس یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی پوری مروی ہے۔ اس کے بہت سے جو ہیں وہ اور بھی روایتیں موجود ہیں۔ اس میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف امامت کروا رہے تھے، ایک میں حضرت علی امامت کروا رہے تھے، ایک میں حضرت سعد امامت کروا رہے تھے، لیکن یہی چیز ہے کہ یہ والا واقعہ ہوا تھا، اور آیات جو ہیں وہ غلط پڑھی تھی۔ قل یا ایھا الکافرون والی آیت سورت پڑھی جا رہی تھی جو غلط انہوں نے پڑھی۔ اب اس آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ یہاں تک کہ تم معلوم کر سکو جو تم کہہ رہے ہو، جو یہ نشے کی حد سے یعنی نشے کی حالت میں اس شخص کو سمجھا جائے گا، نہ ہی اسے عاجزی اور خشوع و خضوع حاصل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے اگر کوئی نماز میں اونگنے لگے، نیند غالب آنے لگے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ کر سو جائے جب تک کہ وہ جاننے لگے کہ وہ اب کیا کہہ رہا ہے۔ بخاری اور نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب مسجد کے آداب اور تیمم کے مسائل اس کے ہیں۔ فرمان ہے کہ جنبی نماز کے قریب نہ جائے جب تک کہ غسل نہ کرے۔ پہلے تھا شرابی جو نہ جائے، شراب پی کر نشے کی حالت میں نہ جائے، اب یہ ہے کہ حالت جنب میں جنبی شخص نماز میں نہ، جسے غسل کی حاجت ہو وہ نماز نہ پڑھے اور نہ ہی مسجد میں جائے جب تک غسل نہ کر لے۔ ہاں، بطور گزر جانے کے مسجد میں گزرنا جائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا ناجائز ہے۔ ہاں، مسجد کے ایک طرف سے نکل جانے میں کوئی حرج نہیں، مسجد میں بیٹھے نہیں، اور بھی بہت سے صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے۔
مسجد کے گرد بہت سے صحابہ جو ہیں وہ مسجد کے ارد گرد رہتے تھے، جنبی ہوتے تھے، گھر میں پانی نہیں ہوتا تھا اور گھر کے دروازے مسجد سے متصل تھے۔ انہیں اجازت مل گئی کہ مسجد سے اسی حالت میں گزر سکتے ہو، بیٹھنا نہیں چاہیے وہاں پہ۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ بات صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے دروازے مسجد میں تھے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری مرض الموت میں فرمایا تھا کہ مسجد میں جن جن لوگوں کے دروازے پڑتے ہیں سب کو بند کر دو، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ رہنے دو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے وقت میں آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت ابو بکر ہوں گے، تو انہیں ہر وقت بکثرت مسجد میں آنے جانے کی ضرورت رہے گی تاکہ مسلمانوں کے اہم امور کا فیصلہ ہو سکتے۔ ایک روایت کے اندر حضرت علی کا نام ہے کہ حضرت علی کا کہا گیا ہے ان کا دروازہ کھلا رہنے دیجئے۔ یہاں پر ابن کثیر نے کہا ہے کہ وہ جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے، واللہ اعلم۔ جنبی شخص کو مسجد میں ٹھہرانا حرام ہے، ہاں گزر جانا جائز ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورتوں کو بھی بس کہتے ہیں ان دونوں کے گزرنا بھی جائز نہیں، ممکن ہے مسجد میں آلودگی ہو، اور بس کہتے ہیں اس بات کا خوف نہ ہو، ان کا گزرنا بھی جائز ہے، گزر سکتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مسجد سے مجھے بوریا اٹھا دو، تو ام المومنین نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حیض سے ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حائضہ مسجد میں آ جا سکتی ہے، اور نفاس والی کے لیے بھی یہی حکم ہے، یہ دونوں بطور راستہ چلنے کے جا سکتی ہیں۔ یہ گزرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، یا گئی وہاں سے کچھ اٹھایا اور واپس آ گئی تو یہ بھی جائز ہے۔ وہاں پر رکنا بیٹھنا مسجد میں جنبی شخص کو، حائضہ کو، نفاس والی عورت کو جائز نہیں ہے۔ آگے جو ہے وہ تیمم کا ذکر ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک انصاری بیمار تھے، نہ تو کھڑے ہو کر وضو کر سکتے تھے، نہ ان کا کوئی خادم تھا جو انہیں پانی دے۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، اس پر یہ حکم اترا ہے کہ مریض بھی تیمم کر سکتا ہے۔ دوسری حالت میں تیمم کے جواز کی وجہ سفر ہے، خواہ لمبا سفر ہو خواہ چھوٹا سفر ہو۔ غائط نرم زمین کو یہاں سے کنایا کیا گیا ہے، پاخانہ پیشاب سے لامستم کی دوسری قرت لمستم ہے۔ اچھا، غائط یعنی بیت الخلا، تو جو نرم وہاں پر جو بیت الخلا کے قضاء حاجت کے لیے جایا جاتا تھا تو نرم زمین کا انتخاب کیا جاتا تھا، تو اس سے یہ کنایا کیا گیا ہے۔ لامستم، لمس سے مراد یہاں پر جماع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لامستم النساء سے مراد مجامعت ہے۔ اس کے اندر بہت سارے اقوال موجود ہیں، بہت زیادہ تفصیل موجود ہے، مختلف ائمہ کے فتوے موجود ہیں کہ لمس سے کیا مراد ہے، لیکن لمس سے مراد یہاں پر مجامعت ہی لی جائے گی۔ پھر اس کے آگے ہے تیمم سے مراد، دیکھیے تیمم کے لفظی معنی قصد کرنے کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں تیممک اللہ بحفظہ، یعنی اللہ اپنی حفاظت کے ساتھ تیرا قصد کرے۔ ارادہ کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی انسان پاک مٹی کی طرف ارادہ کرتا ہے۔ سعید کے معنی بھی کہا گیا ہے کہ وہ ہر وہ چیز جو زمین میں سے اوپر کو چڑھے، بس اس میں مٹی، ریت، درخت، پتھر، گھاس بھی شامل ہو جائیں گے، کہ مٹی کی جنس میں سے جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ اسی کے حکم میں ہے۔ تیمم ان تمام چیزوں سے کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کا ہاتھ ذکر جو ہے، حکم میں ہاتھ کا ذکر مطلق ہے، یعنی کہ ہاتھوں، اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو پر مسح کرنا۔ مٹی سے 2 ہاتھ مارے جائیں گی، 2 ضربیں ہیں۔ فرمایا تیمم کی 2 ضربیں ہیں، ایک مرتبہ ہاتھ مار کر منہ پر ملنا اور ایک مرتبہ ہاتھ مار کر دونوں کوہنیوں تک ملنا۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے، کیونکہ تفصیل اچھی خاصی ہے اور اس کو میں جلدی جو ہے وہ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی تفصیل میں بہت ساری روایات مختلف موجود ہیں۔
یہ آیت شراب کی حرمت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور شراب جنگ احد کے کچھ عرصہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نذیر کے یہودیوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، حرام ہوئی۔ اور سورہ مائدہ قرآن میں نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ہے۔ سورہ نساء جو ہے وہ یہ والی آیت جو ہے سورہ مائدہ کی آیت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ شان نزول بھی اس کا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، وہ وہاں پر قافلے کو روکا گیا، ہار ڈھونڈا گیا، بہت دیر ہو گئی، پانی نہیں مل رہا تھا، سب لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس شکایت لے کر آئے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے خاندان کی وجہ سے ہم مشکل میں آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت عائشہ کو ڈانٹ ڈپٹ کی، پھر یہ آیت تیمم والی اتری ذات الرقاع کے موقع پر۔ یہ اچھی خاصی تفصیل ہے، وہ میں اس لیے نہیں پڑھ رہی ہوں۔ پھر یہ ہے کہ ایک اور واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے یہاں پر۔ حضرت اسلہ بن شریک فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کو چلا رہا تھا جس پر حضور سوار تھے، جاڑوں کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، سخت سردی پڑ رہی تھی اور میں جنبی ہو گیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم